بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیز اور بھائیو، چند دو تین روز سے پھر سے بیان نہیں ہوا۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت سے احباب ہیں جو صحیح سچی طلب رکھتے ہیں، طلب صادق، سنتے بھی ہیں بیان اور نفع اٹھاتے ہیں تو وہ پھر سے اپنی طلب ظاہر کرتے ہیں۔ دراصل رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ طبیعت چلتی ہے یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت میں آدمی لگا رہے، اپنی تلاوت وغیرہ، نمازیں اور یہ سب میں، اس لیے اکثر دوسری چیزوں سے بہرحال انقطاع اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن خیر یہ بھی دین کا ایک کام ہے اور بڑا کام ہے۔ جی جی جی، قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ اپنی ایک محنت، یہ جو دعوت حق اور تبلیغ احکام ہے، اس سے فارغ ہو تو پھر دوسری محنت کے لیے تیار ہو جائیے، اور وہ دوسری محنت نماز ہے، ذکر اللہ ہے، دعا و استغفار ہے، اس میں لگ جائیے۔ یعنی وہ بھی ایک کام ہے، دین کا بڑا کام ہے، لیکن وہ یاد خداوندی کی بالواسطہ شکل ہے، اور ڈائریکٹ یاد خداوندی کی شکل خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، ذکر اللہ، عبادت، دعا، تلاوت، یہ سب تو قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی، اس سے آدمی غافل نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے معالم القرآن میں لکھا، جو علماء مشائخ دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اپنے اس پہلو سے ان کو غافل نہ ہونا چاہیے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی جا رہی ہے، بہرحال تو یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی۔ دراصل اب میرے بھائیو، ایک مضمون ہے جس کو میں بہت دنوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ 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 بے حد نفع بخش مضمون ہے وہ، اور بہت نفع ہوگا سننے والوں کو۔ توجہ سے اور دھیان سے اور ایمان سے سنا۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، تقریباً ہر گھر کا، ہر فرد کی ضرورت ہے وہ مضمون۔ وہ ایسی دینی شریعت کی بات ہے، ایسی قرآن و سنت کی باتیں ہیں وہ کہ جو ہر فرد کی ضرورت ہے۔ تو دھیان سے سنو میرے بھائیو۔ مضمون یہ ہے، اکثر خطوط میں جو ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سے خواتین کے ہوتے ہیں، بہت سے اپنے دوسرے احباب کے ہوتے ہیں، تو عامتاً ان میں اپنی پریشانیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ الجھن ہے، یہ تکلیف ہے، میں کاروباری طور پر، معاشی طور پر بہت پریشانیوں میں ہوں، میرے گھر میں اتفاق نہیں ہے اور اتحاد نہیں، پیار محبت شوہر بیوی میں نہیں ہے، میرے خاندان میں، گھروں میں ایسے جھگڑے ہیں کہ اس کی وجہ سے زندگی دوبھر ہو چکی ہے، اور یعنی اس طرح کے مختلف قسم کے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، جو بھی جس بھی ناگوار، جس طرح کے بھی ناگوار حالات میں ہے، کوئی تکلیفوں میں ہے، کوئی ہاسپٹل وغیرہ میں ہے، کسی کے گھر کا کوئی جیل میں گیا ہوا ہے، جی کسی کو رات دن ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، اور اس طرح کے الغرض مختصر ذہن میں رکھو اور سنو، اس کا حل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ایسا حل کہ بار بار سنو گے تو طبیعت میں اطمینان آ جائے گا۔ جو بھی ناگوار بات پیش آ رہی ہے، خلاف طبیعت کچھ چیزیں ہیں، حالات ہیں، مسائل ہے، تو آؤ آؤ میرے پیارو، آؤ ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ آ جاؤ، آ جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ سے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ حالات بھیجنے والے وہی تو ہیں نا بھائی، موافق ہو نہ موافق ہو، اچھے ہو یا برے ہو، تنگی کے ہو یا تکلیف اور رنج و غم کے ہو، خوشیوں کے ہو یا رنج و غم کے ہو، غرض یہ کہ جس طرح کے بھی حالات ہیں، کیوں بھائی ایمان والو، اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، اے اللہ پر یقین رکھنے والوں اور اللہ کو اپنا کارساز اور رب اور سارے عالم کا مدبر اور نظام عالم چلانے والا، سمجھنے والوں اور سمجھنے والیوں، بات یہی ہے کہ نہیں کہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا؟ یہ بات ہے۔ تو گھروں میں اختلاف، جھگڑے، تکلیفیں، شوہر بیوی کو پریشان کر رہا ہے، ادھر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف سے بالکل عاجز آ چکی ہے، وہ اتنا ظالم بنا ہوا ہے، یا اولاد نے اس قدر حالات کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ناک میں دم ہو گیا ہے، یا بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، یا خود بخود ہو گیا؟ تو آؤ میرے بھائیو، آ جاؤ، ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں اور ذرا سا اس کے بارے میں روشنی لیتے ہیں۔
ذرا سے وہاں سے اپنے لیے شفا کا نسخہ لیتے ہیں تاکہ ہم ٹینشن میں نہ پڑ جائے، مایوسی اور اداسی میں نہ چلے جائیں۔ اللہ عز و جل، اللہ عز و جل اس طرح کے حالات جب اپنے بندوں پر ڈالتے ہیں تو حق سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آ جاؤ ذرا، چلے ہم قرآن اور حدیثیں سنتے جاؤ بس۔ اب جیسے میں نے اس سال بتایا کہ سارا مال مسالہ اور سارا سب کچھ وہیں سے آپ لیتے جاؤ۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ بھائی دھیان سے سننا، بھائی دیکھو، غور سے سنو ان باتوں کو۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ترجمہ سن لو، پہلے آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم صفت رضا و تسلیم میں، جو کہ ایمان کا مقتضی ہے، تمہارا امتحان کریں گے۔ صفت رضا و تسلیم میں، یہ میرا بندہ جب میں کوئی مصیبت ڈالتا ہوں، اس پر کوئی ناگوار حالت ڈالتا ہوں، تو یہ شکوہ و شکایت پہ آ جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے کچھ سے کچھ کہتا پھرتا ہے، یا میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم صفت رضا و تسلیم میں، جو ایمان کا مقتضی ہے، تمہارا امتحان کریں گے۔ کہیں سے؟ کسی قدر خوف سے۔ اور وہ خوف کیسے ہوگا؟ کبھی دشمن سامنے آ گئے، کبھی حادثات آ کے پڑ گئے، کبھی ایسے شدائد اور سختیاں آئی، اور کسی قدر فقر و فاقے سے، اور کبھی کبھی کچھ نہ کچھ مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلا جانور مر گئے، یا کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو گیا، یا گھر میں بیماری آ گئی، یا پھل اور کھیتی کی پیداوار ضائع ہو گئی، تو اللہ عز و جل اس طرح امتحان لیں گے کہ دیکھیں گے کہ پھر تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ فرمایا، اور جو لوگ ہمارے ان امتحانوں میں پورے اتر جائیں اور وہ مستقل راضی برضا رہیں اور اس کا ثبوت دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ایسے صبر کرنے والوں کو ذرا خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ کون سے صبر کرنے والوں کو؟ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، اور ڈالتے کون ہیں؟ اصابتہم مصیبہ، پیارو، ناگوار کوئی حالت ڈلتی آتی ہے، لیکن ڈالتے کون ہیں؟ اللہ عز و جل۔ تو وہ دل سے سمجھ کر غور و فکر کر کے یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانتے ہو انا للہ تو ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس کا آج میں آپ کو مطلب سمجھاؤں؟ انشاءاللہ اس کا مطلب سمجھنے کے بعد اس کلمے کے اندر سے آپ کو سکون کی خوشبوئیں آئے گی۔ یہ بندے یہ کہتے ہیں انا للہ الہ العالمین، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری ساری چیزیں، اے اللہ حقیقت میں آپ ہی کی تو ہیں، آپ ہی تو مالک ہیں۔ جب مالک آپ ہیں تو بھئی مالک حقیقی جو کسی چیز کا ہو، اس کو اس میں پورے تصرف کا اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کتاب میں ایک مثال دی ہے، ایک گھر کا مالک ہے اور اس نے ایک الماری بنائی، اس میں برتن سجائے، اوپر رکھے نیچے رکھے، بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ اب اگر اس کا جی چاہے وہ نیچے والے برتنوں کو اوپر رکھ دے، اوپر والے برتنوں کو نیچے رکھ دے۔ ایک گھر کا مالک ہے اور اس نے ٹوائلٹ وغیرہ، گھر کی زمین میں ٹوائلٹ بنائی، گھر کا سلیپنگ روم بنایا، ڈائننگ روم بنایا، کھانے کا بنایا، اور سٹنگ روم مہمانوں کے آنے کے بیٹھنے کا بنایا، اور اسی میں ٹوائلٹ بھی بنائی۔ تو ٹوائلٹ کی جگہ کو یہ اشکال کرنے کا حق تھوڑا ہی ہے کہ مجھے اس کے لیے کیوں رکھا آپ نے؟ اللہ تو اسی طرح بہرحال میں سنانا چاہتا ہوں زیادہ آیتیں اور حدیثیں۔ تو فرمایا کہ وہ بندے دل سے تنگ اور پریشان نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، ٹینشن میں نہیں جاتے، اداسی میں نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں الہ العالمین، جو کچھ ہمارے اوپر آیا ہے، ہم آپ کے مملوک ہیں، سب آپ کی طرف سے ہے، اور ہم بھی تو ایک دن یہاں سے آپ ہی کے پاس جانے والے ہیں، لہذا یہاں سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا بدلہ وہاں لے لیں گے۔ حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر خاص الگ الگ قسم کی رحمتیں بھی ہیں، ان کے پروردگار سے جو خصوصی رحمتیں ہوں گی،
اور عام طور پر ایک مشترک رحمت جو ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے اور صبر والوں کے لیے وہ بھی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ہدایت پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مہتدون ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت سنائی. اب اس میں سے کچھ نکتے بیان کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ٹائم کم ہے. خیر، خلاصے میں تھوڑا سا کہہ دوں. ایک تو ذہن میں رکھو کہ لنبلونکم، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا دلیل ایمان ہے. بلا دلیل ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ کن کو؟ اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے. تو آزمائش جس کے اوپر ہے اور وہ مطمئن ہے اور اسے اللہ کی طرف لوٹا رہا ہے، جزا فضا نہیں ہے، ٹینشن مایوسی اداسی نہیں ہے. پوری بات سمجھ لینا. تو سمجھ لے کہ یہ سب حالات بطور آزمائش کے اس کے اوپر آئے ہیں اور یہ اس کے مہتدون ہونے کی یعنی ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے اور اس کے ایمان کی نشانی ہے. بلا جی نشانی ہے، بلا و آزمائش ایمان کی نشانی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. پھر میرے پیارو اس میں ایک بات خاص یہ ہے کہ آزمائش کے وقت میں یہ بندہ لوگوں کے سامنے شکایت کرتا نہیں پھرتا، بلکہ آزمائش کے وقت میں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک اور بات سنو. حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں 4 سطریں مسلسل دیکھی. پہلی سطر کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے اور پھر بھی یہ گمان رکھے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہے. دوسری سطر کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے اوپر آنے والی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ کرتا ہے، اپنے اللہ کی شکایت کر رہا ہے. تو ہمیں جو ناگوار بات پہنچے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. تیسری سطر کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کسی شے کے فوت ہونے پر غم کھاتا ہے وہ اپنے رب کی تقدیر پر خفا ہوتا ہے. اور چوتھی سطر میں ہے کہ جو شخص کسی غنی کے ساتھ تواضع دکھاتا ہے تو اس کے دین کے 2/3 حصے جاتے رہتے ہیں. جی یعنی اس کا یقین ناقص ہو جاتا ہے. عزیزو، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آزمائش آئے تو ہمیں ذرا یہ غور کرنا ہے کہ ہم کن بد اعمالیوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو مصیبت تمہیں پہنچی تمہارے اعمال کی وجہ سے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اس لیے ہم نے تمہارے اوپر ڈالا ہے کہ تاکہ تم اپنے اعمال کا ذرا ٹیسٹ چکھ لو اور سمجھ لو کہ جو کچھ ہمارے اوپر آیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. لعلہم یرجعون. پھر تم رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ استغفار کرو. یہ میں سب آیتیں سنا رہا ہوں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو میرے بھائیوں؟ اور پھر کیا فرمایا لعلہم یرجعون. رجوع کی کیفیت. جب بندہ مصیبت پہنچنے کے بعد، جی حالات آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، سمجھ لے کہ سراسر خیر ہی خیر ہے اس کے لیے، خیر ہی خیر. کیسے خیر ہے؟ آؤ میں آپ کو احادیث شریفہ سناتا ہوں کہ کیسے خیر ہے. سنیے، میری بات نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطی فشکر، جسے اللہ نے دیا اور وہ شکر گزار بندہ بنا. وابتلی فصبر، اور اسے اللہ نے آزمایا اور اس نے صبر کیا. وظلم فاستغفر، اور اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو معافی چاہ لی، معاف کرنا بھائی، سامحنی، ایکسکیوز می اور سوری. وظلم فغفر، اور اگر لوگوں نے اس پر ظلم کیا، وہ مظلوم تھا اور پھر لوگوں نے معافی چاہی، کہا جب کو معاف، سب معاف کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر فرمایا فقالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لہو
اس شخص کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ امن والے بھی ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں جی۔ اور آپ کو روایت سناتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اور ایک روایت میں ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وان کان فی دینہ رقہ ابتلاہ اللہ علی حسب دینہ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئة، آدمی کا امتحان اس کے دین کے مطابق ہوتا ہے، اگر دین مضبوط ہے تو امتحان بھی کڑک ہوتا ہے، اور اگر دین ہلکا اس میں ذرا کچھ کمزوری وہ ہے، یعنی اتنا مضبوط نہیں ہے، تو آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہ بندہ مومن زمین پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس پہ خطا کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، نام و نشان بھی خطا کا مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جائے گا دنیا سے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ بیماری میں، تکلیفوں میں اور ناگوار حالات میں ہیں، اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مطمئن رہیں تو سمجھ لو کہ وہ دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ بالکل سارا معاملہ یہیں صاف۔ اور میرے بھائیوں سناتا ہوں سنیے، ایک روایت میں ہے شہید کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، صدقہ دینے والے کو لایا جائے گا، پھر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور جب اہل بلا آزمائش والوں کو لایا جائے گا فلا ينصب لهم میزان، ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگی، ولا ينصب لهم دیوان فيصب عليهم الاجر صبا، ان پر ان کا اجر اڈیل دیا جائے گا، انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کو اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے وہیں اسی موقع پر حتی ان اہل العافیۃ لا يتمنون فی الموقف ان اجسادهم قرضت بالمقاریض من حسن ثواب اللہ عز وجل، جو عافیتوں کے ساتھ رہے اور گزرے زندگی میں ناگوار باتیں اور ناگوار اور تلخ چیزیں، شوہر کو بیوی کی طرف سے، بیوی کو شوہر کی طرف سے، بھائی کو بھائی کی طرف سے، جی بیماریاں، یہ کوٹ کچہری، یہ فلاں فلاں ادھر ادھر کی چیزیں پیش نہیں آئی، عافیت کے ساتھ چلے، تو یہ عافیت والے تمنا کریں گے کاش ان کی کھالوں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ کیوں؟ جب وہ ثواب دیکھیں گے۔ میرے عزیز یہاں بات ذہن میں رکھ لینا، گناہوں کی وجہ سے جب یہ حالات آتے ہیں وہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا، وہ آزمائش نہیں۔ ایک ہے بلا اور ایک ہے عذاب، وہ عذاب ہوتا ہے، اس میں انسان بے قرار، بے چین، پریشان، اداس، ٹینشن، ڈپریشن، کسی کل سکون نہیں، نیند اڑی ہوئی ہے، نیند آنی مشکل ہو گئی، نیند کے لیے ٹیبلٹ کھانی پڑ رہی ہے۔ سن لیجئے میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، یہ ساری نشانیاں ہیں، کہیں کہ یہ ساری نشانیاں ہیں کہ یہ جو کچھ حالات ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے، یہ بلا نہیں ہے۔ بلا الگ اور عذاب الگ، یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ بلا پر ہے۔ اذا احب اللہ قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزاء، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے، کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزماتے ہیں، تو جو صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کا پھل شاندار، اور جو جزا و گھبراہٹ میں آ جائے تو اس کے لیے وہی لکھ دی جاتی ہے، اسے کچھ نہیں ملتا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ اور سنو میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، اور سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل ليكون له عند الله المنزلہ، بعض لوگوں کا اللہ کے یہاں خاص درجہ ہوتا ہے، وہ اس پر عمل سے نہیں پہنچا، اتنے عمل نہیں کیے، فما يزال يبتليه بما يكره، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ون بائی ون، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ کیوں؟ حتی یبلغہ ایہا، تاکہ اللہ عز و جل اس کو اس مقام پر، اس عزت و شرافت و کرامت کی جو جگہ ہے وہاں تک پہنچا دے۔ اس لیے یہ ابتلا اور آزمائش آتی ہے۔ ہم پریشان ہو کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کرتے ہیں، اور بے چین و مضطرب و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہاں، تاکہ ثواب ہمارا کھویا نہ جائے۔ ایک اور روایت سنیے، ان اللہ عز و جل یقول للملائکہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے کہیں گے، انطلقوا الی عبدی فصبوا علیہ البلاء صبا، فرماتے ہیں بندے سے کہ جاؤ اور فلاں بندے کے اوپر جو ہے آزمائش ڈالو،
فیحمد اللہ، مگر وہ آزمائش ڈلا ہوا ہونے کے باوجود اللہ کی حمد کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں یا ربنا، اے ہمارے اللہ، ہم نے تو اس پر بلا و آزمائش بہت زیادہ ڈالی جیسے آپ نے ہمیں حکم دیا تھا. فیقول ارجعوا فانی احب ان اسمع صوته، اللہ عز و جل فرشتوں سے کہیں گے لوٹ جاؤ تم، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اس کی آواز کو سنوں، کیونکہ وہ اس آزمائش کی حالت میں بھی مجھے پکار رہا ہے، میرے در کو کھٹکھٹا رہا ہے اور میری حمد و تعریف کر رہا ہے اور میرے ہی سے اس کو دور کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. تو وہ مانگتا رہے گا، میں جلدی سے دور نہیں کرتا، مجھے یہ آواز بہت پسند ہے، ذرا دیر سے دور کروں گا. سمجھ لیا میرے بھائیو؟ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لو، جو دعا کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور بظاہر مصیبت پھر بھی دور نہیں ہوتی، یہ نہ سمجھنا دعا قبول نہیں. اللہ کو آپ سے پیار ہے، اللہ کو آپ سے خاص محبت ہے، اس لیے آپ کی آواز اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں، اور پھر آخرت میں ایسا نوازے جاؤ گے کہ دوسرے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. سب کچھ روایتوں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. بعض بندے جب گناہ بہت ہو گئے ان کے اور اعمال اتنے ہیں نہیں اور زیادہ تہجد گزار اور ویسے بھی وہ زیادہ نیک بظاہر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، کہیں کہ غم، رنج و غم. آج کل لوگوں کو غم بہت ہے نا، ہاں یہ غم اس پر ڈالتے ہیں. کیوں؟ لیکفرها عنہ، تاکہ اللہ عز و جل ان سب گناہوں کو اس سے مٹا دے اور ختم کر دے اور صاف فرما دے. غور کرو میرے بھائیوں، لہذا ان تمام روایات اور آج کے پورے بیان کا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب میں کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی حال میں مومن بندے کو بے چینی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے. ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہیں. انشاءاللہ ایک دو دن اسی موضوع پر بیان کروں گا، اور پھر اخیر میں انشاءاللہ توفیق الہی سے یہ بتاؤں گا آخری دن کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا اعمال دیے ہیں کہ ہم عافیت سے اور آرام سے زندگی گزاریں، اور کیا کیا ایسے اعمال ہیں کہ جو یہ جتنی اس قسم کی جو ہمیں پریشان کرنے والے حالات ہیں ہم ان سے بچ کر عافیت کے ساتھ زندگی گزارے. کیونکہ بندہ مومن کے لیے اصل یہی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار کر جائے. لیکن جو مبتلا ہے اس کا آخرت میں وہ خاص درجہ ہے جی، اس کو اس حال میں راضی رہنا چاہیے، ٹینشن نہ ہو، مگر اللہ سے دنیا میں رہتے ہوئے مانگنا ہے ہم کو عافیت ہی کو. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح دین پر چلنے والا بنا دے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں ان پر رضا بالقضاء پورے طور پر اللہ تعالیٰ راضی رہنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.